بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے۔ آج 14 اگست جشن آزادی کا دن ہے اور میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو، وہ جو پاکستان میں موجود ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، ان کو آج کا دن، جشن آزادی کا دن، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جشن آزادی جہاں خوشیاں منانے کا دن ہے، وہاں پہ ہمیں وہ جو عظیم قربانیاں اس ملک پاکستان، اس آزاد ریاست پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے قربانیاں دی گئیں، ان کو یاد کرنے کا بھی دن ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے اس ملک پاکستان آزاد ریاست حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کیسے دی، کس طریقے سے جو ہے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ دعا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اے وطن، ہم تیری عظمت کے نگہباں رہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کے نگہباں رہیں، تیری مٹی کے لیے ہر دم قربان رہیں۔ بات یہ ہے جی کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان، یہ وہ علامہ محمد اقبال کا تصور پاکستان، جس کی تعبیر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی، یہ وہ پاکستان ہے، یہ وہ آزاد ریاست ہے جس میں ہمارے آباء و اجداد نے وہ ایک ٹیم، وہ ایک قافلہ جو قائد نے تیار کیا، وہ جو تصور پاکستان، جس نے خواب دیکھا، جس کی تعبیر اقبال کے خواب کی تعبیر کی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے، محمد علی جوہر نے، سر سید احمد خان نے، کیا کیا نام گنواؤں، جو ہیرے تھے پاکستان بنانے کے لیے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، جنہوں نے اس پاکستان کے لیے جو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اسٹرگل کی، جنہوں نے کوشش کی، ایسے پاکستان حاصل نہیں ہوا، یہ ٹکڑا جو ملا ایسے نہیں ملا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانے پیش کیے، اپنی جائیداد، اپنی زمینیں، اپنا زیور، اپنی دولت تمام تر قربان کر دی اس ملک جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں آزاد سانس جو ہے ایک آزاد ریاست پاکستان کے اندر حاصل کر سکیں، اور یہ قربانیوں کے بعد جو ہے بالآخر یہ ایک خوبصورت پاکستان، یہ ایک خوبصورت سرزمین، پاک سرزمین جو ہے مارز وجود میں آئی، جس کے اندر آج میں کھڑا ہو کر آپ کو بڑی آزادی کے ساتھ، آزاد سانس لیتے ہوئے، اپنے کھلے الفاظ کے ساتھ مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کیا خوبصورت بات کرتا ہے کہ اے وطن ہم تیری عظمت کے نگہباں رہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کے نگہباں رہیں، تیری مٹی کے لیے ہر دم قربان رہیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، پاک رینجر پائندہ باد۔ اے محسن پاکستان، اے ہمیں آزادی کی سانس دینے والے قائد، تجھے سلام۔ آپ میرے پیچھے ایک مجسمہ دیکھ رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے آج ہم اس آزاد ریاست پاکستان کے اندر آزاد سانس لے رہے ہیں۔ یہ کوئی منظر کشی جو آپ دیکھ رہے ہیں، پیچھے ایک مجسمہ بنایا گیا ہے، یہ غالباً کوئی 1945-46 کی بات ہے، جب 1947 میں آزادی سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم کانفرنس بنائی، اور انہوں نے جب خطاب کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمان کس طریقے سے، یہ آپ سامنے ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ کتنے خوش ہو کر، کتنے وہ جوش کے ساتھ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر جو ہے سنتے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی تقاریر کرتے تھے، وہ اپنے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ لے کے، جو ولولے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، وہ سحر انگیز گفتگو ہوتی تھی کہ سامنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ طاری ہو جاتا تھا، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم نے ایک آزاد ریاست حاصل کر کے رہنا ہے، اور ہم نے ہر صورت میں آزادی حاصل کرنی ہے۔ ناظرین، یہ آزادی ایسے نہیں ملتی، یہ قربانیوں کے بعد یہ پاکستان جو ہے ایک ہمیں ملا، جو ایک آزاد ریاست کی حیثیت میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی وجہ سے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک ولوزہ سحر انگیز شخصیت تھی، ان کی وجہ سے جو ملی تھی، اور ان کے ساتھی جو ہیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھ گروپ تھا، ایک ساتھی تھے جو شانہ بشانہ، کندھے سے کندھے ملا کے جو ہے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ ان کے بھی مجسمے جو ہیں، یہ علامہ محمد اقبال، جنہوں نے خواب دیکھا، جس کی تعبیر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے کی، یہ خواب تھا جو علامہ محمد اقبال کا۔ اس کے بعد یہ سر سید احمد خان، جن کا اس تحریک آزادی کے اندر
ایک کردار ہے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر جو ہے اسلامی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور اس کے بعد اسلامی اصولوں کے مطابق چلنے کا ولولہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر کرتے تھے. یہ ایک ٹیم کا مین سرکردہ جو رہنما ہے ان کے اندر سر سید احمد خان تھے. یہ عبدالاثر حفیظ جالندری صاحب جو ہیں، جالندری صاحب جو ترانہ بھی جنہوں نے پاکستان کا بنایا، یہ حفیظ جالندری صاحب کی ایک مجسمہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے آگے چودھری رحمت علی جو ہے، یہ چودھری رحمت علی جو ہے، ان کا یہ پورا ایک لکھا ہوا ہے کہ وہ کتنے پڑھے لکھے تھے اور پورا گریجویشن کہاں سے کی ہے، ایچ سے. مطلب یہ تمام پڑھے لکھے جو ہے ان کے ساتھ لوگ موجود تھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی لائر تھے، شعبہ وکالت سے منسلک تھے. مطلب وہ ایسے نہیں تھے کہ تحریک آزادی میں وہ اس طرح کے لوگ تھے، وہ تمام کے تمام پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے جو پوری دنیا کے اندر جو پاکستان آیا اس کا مسلمانوں کا مقدمہ جو ہے لڑتے تھے. جی ناظرین، ہم اس وقت واہگہ ریلوے اسٹیشن پہنچ چکے ہیں. یہ وہ ایک تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے. جب پاکستان پارٹیشن ہوئی تو یہ وہ ریلوے اسٹیشن تھا جہاں سے مسلمانوں نے ہجرت کی اور پاکستان کے اندر پاک سرزمین پر قدم رکھا. یہ اسٹیشن جو ہے اس کو پیچھے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جہاں سے یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی بزرگ جو ہے وہاں سے ہمارے بزرگ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی اور قربانیوں کے بعد جو ہے یہ وطن حاصل کیا، وہ اس ریلوے اسٹیشن سے جو ہے سوار ہوئے تھے. اور پھر آگے وہ ٹرین آپ کو دکھاتے ہیں، آزادی ٹرین، جہاں سے واہگہ اسٹیشن سے آزادی ٹرین کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے. جی جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ واہگہ وہ ریلوے اسٹیشن ہے جہاں پہ جب تحریک 1947 پارٹیشن ہوئی تو یہاں سے مسلمان جو ہے ہمارے بزرگ جو ہے یہاں پہ اس ٹرین کے اوپر بیٹھ کے جو ہے اس پاک سرزمین، اس پاک دھرتی کے اوپر جو ہے آئے تھے. ابھی اس ٹرین کے اوپر لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے کے یہ مسلمانوں نے یہ ریاست آزاد حاصل کی تھی. یہ وہ ٹرین ہے، اس کے اوپر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آزادی ٹرین ہے جی. 2216 نمبر ہے اس کا جی، 2216 نمبر ہے جی آزادی ٹرین کا. اور یہ وہ ٹرین ہے جس کے اوپر یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے یہ سامان اوپر اس پہ لوڈ کر کے کس طریقے سے یہ آزادی کے وقت جو ہے مسلمان آئے تھے. اور یہ خون سے لت پت تھی یہ ٹرین جب پاکستان میں ان ہوئے، کیونکہ وہاں پہ جو دشمن تھے، جو ہندو تھے، جو سکھ تھے، انہوں نے اندھے واہ جو ہے انے واہ ان کے اوپر اٹیک کیے اور مسلمانوں کو جو ہے شہادتیں کی، جس میں خواتین نے شہادتیں تھی. یہاں پہ یہ عصمتیں لوٹی گئی. ناظرین اس ٹرین کے اندر جو ہے ایک صرف یہ نہیں تھی شہادتیں ہوئی، یہاں پہ خواتین کی عصمتیں لوٹی گئی. یہ پاکستان ایسے حاصل نہیں ہوا. کیوں ہمارا دل تڑپتا ہے اس پاکستان کے لیے کہ ہمارے بزرگوں کا خون ہے اس ملک کے اندر، اس ریاست آزاد کو بنانے کے لیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس اوپر ٹرین کے اوپر بھی جو ہے وہ ہجرت کے وقت جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بھی یہ کس طریقے سے ٹرین کے اوپر سر پکڑ کے یہ، کیونکہ ان کے پیارے ان سے جدا ہو گئے تھے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، ساتھ جو ہے وہ سر پکڑ کے ایک وہ پریشانی کے سما میں جو ہے یہاں پہ ریلوے کے اوپر کر رہے تھے. لیکن ایک ہی مقصد ان کا ایک ہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں جو ہے ہم نے پاکستان کے اندر آزاد سرزمین کے اوپر جو ہے قدم رکھنا ہے اور ہم نے یہ وطن حاصل کر کے رہنا ہے. یہ دیکھیں کس طریقے سے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ سارا جو ہے چل رہا ہے. اور مقصد صرف سب کا ایک ہی تھا کہ ہم نے پاک سرزمین، آزاد ریاست پاکستان جو ہے اس کے اندر قدم رکھنا ہے. ہمیں اور بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم قربانیاں دینے سے باز نہیں آئیں گے. لیکن وہ جو علامہ اقبال کا خواب تھا، جو قائد اعظم کا ویژن تھا، وہ ہم نے قائد اعظم نے جو نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے آزاد پاکستان جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یہ سب لوگ کوشاں ہیں. اب یہ ٹرین تک دیکھ رہے ہوں گے کہ سارے یہ اسٹیشن کے اوپر جو ہے کس طریقے سے اندر اوپر گٹھلیاں باندھی ہوئی ہیں، سامان رکھا ہوا ہے، پوری منظر کشی کی گئی ہے اس ٹرین کے اندر کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں نے ہجرت کے وقت وہ ساری چیزیں. جی ناظرین، ٹرین کے بعد ہم دیکھیں یہ بڑے رکت امیز مناظر ہیں کہ ٹرین کے بعد ہم ایک ایسی مجسمے جو دکھا رہے ہیں، ایسا ماحول جو دکھا رہے ہیں کہ لوگ جن کے پاس ٹرین میں جگہ نہیں ملی تھی وہ کچھ پیدل، کسی کے پاس بیل گاڑی تھی، بیل گاڑی پہ، کسی کے پاس تانگا تھا اس کے اوپر بیٹھ کے، کوئی پیدل جو ہے وہ نکل پڑے کہ ہم نے ہر صورت کے اندر پاک سرزمین جو ہے وہاں پہ جو ہے قدم رکھنا ہے. یہ آپ دیکھیں پیچھے ذرا، اگر میرے پیچھے اگر یہ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں اپنی والدہ کو ایک مسلمان محب وطن پاکستان جو قائد اعظم کا ساتھی، وہ جو چاہتا تھا کہ ہم بھی آزاد سانس لیں، وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ بٹھایا ہوا ہے بیل کے اوپر بیٹھے. اور ایک یہ دیکھیں ایک بڑا منظر ہے،
وہ یہ منظر ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ بچہ ہے چھوٹا، وہ انہوں نے وہ ٹوکریاں ہوتی تھی، وہ کس طریقے سے اپنے اوپر وہ تکڑی جس کو کہتے تھے، وہ ابھی ترازو کہتے ہیں، وہ تھا، اس کے اندر بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، کچھ سامان انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے وہ جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ اگر اگلا منظر دیکھیں تو یہ دیکھیں نا کہ اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو کس طریقے سے وہ انہوں نے ایک ڈنڈے کے اوپر وہ ایک چیز رسیوں سے باندھ کے اس کے اندر بزرگوں کو کس طریقے سے موو کروایا۔ یہ ہے ناظرین وہ قربانیاں جس کی وجہ سے یہ پاکستان حاصل ہوا۔ ایسے نہیں ہم چیختے، ایسے نہیں ہم کہتے کہ اس پاک سرزمین کی محبت میں، اس پاک سرزمین کے لیے ہماری جان جائے تو جائے، کیونکہ اس دھرتی کے لیے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ اب کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، یہ جو آزادی ملی تھی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہاں پہ جو قربانیاں دے رہے تھے، جس طریقے سے آ رہے تھے ٹرین اپنی جگہ، یہاں پہ حملے ہو رہے تھے ان کے اوپر، ان کی ہائے یقین کریے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کسی کی جوان بہن چھین لی گئی، کسی کی بیٹی جو ہے اس کو سر عام اٹھا کے لے گئے، کسی کی والدہ کو لے گئے، کسی کے بچے جو ہے ذبح کر دیے گئے اور وہ خون جو ہے دریا برد کر دیا گیا۔ اب دیکھیں وہ جو لوگ پہنچے، اب ظاہر ایک سفر تھا، یہ کیمپنگ کی انہوں نے، کیمپ کس طریقے سے لگا کے اس کے اندر سامان رکھ کے وہ انتظار ہے، ان کی آنکھوں کے اندر وہ چیز تھی کہ ہم نے جو ہے پارٹیشن جو ایک لائن کھینچی گئی ہے، ہم نے وہ کراس کرنی ہے، ہم نے آزاد ملک پاکستان کے اندر پہنچنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے پہلے دکھائے، اور یہ جو ہے جنہوں نے اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس پاکستان میں آئے اور قربانیاں دی۔ اب وہاں بھی رہ سکتے تھے، کچھ مسلمان رہ گئے، آج بھی وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں انڈیا کے اندر، کس طریقے سے ہندو تباہ ان کے اوپر ظلم ستم ڈھا رہے ہیں، لیکن وہ ہم خوش نصیب وہ ہیں جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے ہجرت کر کے اس پاکستان کے اندر آئے، الحمدللہ آزاد ہم سانس لے رہے ہیں۔ اب یہ سائیکل دیکھیں جی، پیچھے وہ اس ٹائم کا ایک یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کے اندر کس طریقے سے سامان رکھ کے کس طریقے سے وہ جو کسی کو ملا وہ لے آئے، باقی چھوڑ آئے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ایک حملے ہو رہے تھے، اٹیک ہو رہے تھے، قتل و غارت ہو رہی تھی، شہادتیں ہو رہی تھی، وہ سب شہادتوں کے باوجود پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اس ملک کے اندر آئے۔ اب یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ایک روایتی انداز کے اندر ساتھ حکا وہ ضرور رکھا ہے کہ حکے کو ساتھ رکھے، وہ ایک پہرے دار کی طرح کھڑا ہوا ہے، ڈنڈا پکڑ کے، دو بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ بھی تھا کہ اٹیک ہو جائے گا۔ پھر جب لاہور آتا ہے تو ویلکم کے لیے ایک عظیم ایک مجسمہ بنایا گیا سامنے، وہ خاتون جس نے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ثابت کیا کہ بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں کے ساتھ جس طرح کھڑی ہوتی ہیں تو وہ پھر فاطمہ جناح نکلتی ہیں، فاطمہ جناح جیسا ساتھ دیتی ہیں۔ یہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا مجسمہ بنایا گیا ہے، یہ وہ بہن ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر تو خواتین کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھ دیا، اور خواتین کا اسلام کے اندر کردار ہے، لیکن اس ریاست پاکستان کی آزادی کے لیے بھی خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ماں اپنا پازیٹیو رول اسلام کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق کرتی ہے تو پوری نسل جو ہے اس کو سیدھا کر دیتی ہے، ماں چاہے تو پوری نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے ایسی اپنی تربیت کی، ایسے بچے تیار کیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم یقین کیجئے وہ ولولہ، وہ قائد اعظم نے جو جوش، جو جذبہ مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، بزرگوں کے اندر، خواتین کے اندر وہ نہ بھرا ہوتا، وہ جذبہ ایک سرشار نہ کیا ہوتا تو یہ کبھی بھی ملک جو پاکستان ہے یہ آزاد نہ بنتا۔ انہوں نے اپنی تعلیم جس طریقے سے سحرانگیز شخصیت تھی، جس طریقے سے وہ الفاظ کا چناؤ کرتے تھے، اور خواتین کے اندر محترمہ فاطمہ جناح اور ان کی ٹیم خواتین کی بہت بڑے نام ہیں، اگر میں لیتا جاؤں ان خواتین کے جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو پاکستان کی آزادی میں جن کا کردار ہے، انہوں نے جس طریقے سے کردار ادا کیا وہ ایک قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے، جنہوں نے ایسا ولولہ بھرا کہ کسی نے نہ تو قربانی دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، سب کچھ اپنا کر کے اس ملک کے لیے انہوں نے کہا جی سارا کچھ جاتا ہے تو جائے، لیکن ہم نے اپنی نسلوں کے لیے ایک آزاد ریاست لینی ہے، ہماری نسل قربانی دے جائے گی لیکن آزاد ریاست جو ہے ہم نے آنے والی نسلوں کو دے کر جانی ہے، اور وہ آج الحمدللہ ہم اس وطن پاکستان جو آزاد ریاست ہے اس کے اندر ان قربانیوں کے بعد جو ہے آزاد سانس لے رہے ہیں۔ تو یہ رقت امیز مناظر کس طریقے سے یہ چیزیں ہوئیں یہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے،
کہ پاکستان ایسے نہیں بنا, پاکستان قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے, اور ایک قربانی نہیں ہے, اس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں ہیں, جان مال ہر کچھ جو ہے اس کے اوپر لگا دیا داؤ کے کہ ہم نے آزاد ریاست حاصل کرنی ہے. ہم اس وقت تھیم پارک کے اندر جو ایک ایسا ساز و سامان رکھا گیا ہے, جنگی ساز و سامان, یہ 40 mm ایئر کرافٹ گن ہے جو تیز ترین جو ہے یہ فائرنگ کرتی ہے. اس کے اوپر 4 لوگوں کا عملہ ہوتا ہے, جو کوئی گولہ ڈالتا ہے, کوئی فائر کرتا ہے, اور یہ وہ ہے جو اگر بات کی جائے تو دشمن کو تیز ترین, یہ 1930 کی دہائی کے اندر یہ بنائی گئی تھی, اور اس وقت کے صاحب یہ ماڈل جو ہے یہ ایک بہترین اور کامیاب ماڈل تھا یہ دشمن کے لیے. یہ تھیم پارک کے اندر واگا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماڈل جو ہے یہ رکھے گئے ہیں, یہ سارے 40 mm جو ہے گن ہے. آگے اس کے آپ سامان حرب جو ہے اور بھی یہاں پہ پڑا ہوا ہے, بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. یہ ایسے نہیں تھا, پاکستان ایسے حاصل نہیں ہوا, یہ اور بھی یہ گن جو ہے یہ کون کون سی, وہ تو 40 mm ایئر کرافٹ گن ہے. یہ 1965 اور 1971 کی جنگ جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ہوئی تب یہ گن استعمال کی گئی تھی. یہ ایک اس وقت کے دور کے اندر ایک بہترین گن تھی جو دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے جو رکھی گئی تھی. ایک ماڈل اس کا رکھا گیا ہے. یہ سامان حرب دیکھ رہے ہیں یہ اس طریقے سے. آگے میں اگر یہاں نہیں ہے کہ ٹینک ہے وہ بھی دکھائیں گے کہ وہ ٹینک کون سے ہیں, انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا اس پاکستان کی حفاظت کے لیے, اس پاک سرزمین جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اس ٹینک کا کیا کردار تھا. یہ بھی اس کا نام بھی جو ہے یہ کیونکہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ, اس کا نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اس کا نام ہے جی پریسٹ M7 SP گن ہے جی. یہ جو ہے امریکہ کی بنائی ہوئی گن ہے. یہ جو ہے 1956 میں اس کو تخلیق کیا گیا. 1965 اور 1971 کے درمیان یہ بھی بھارت کے خلاف جو ہے یہ استعمال کیا گیا تھا. یہ جو ہے ٹینک جو ہے یہ استعمال کیا گیا تھا. اسی طرح یہ سامان حرب ہے سارا جو 1965 اور 1971 کے دوران جب بھارت کے ساتھ ایک جو ہمارا وہ ابدی دشمن ہے جس کو ہم ہماری ترقی ہماری آزادی کسی بھی صورت جو ہے بھاتی نہیں ہے, اس کے خلاف یہ ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں نے, رینجرز کے جوانوں نے استعمال کی, افواج پاکستان کے جوانوں نے کی. اور پھر میں بار بار اس تاریخ کو دہرانا چاہوں گا کہ یہ جہاں پہ ہم آزاد بول رہے ہیں اپنی مرضی سے, ہم آزاد سانس لے رہے ہیں, یہ ملک جو ہے ایسے حاصل نہیں کیا گیا. یہ بہت ساری قربانیوں کے بعد یہ حاصل کیا گیا ہے. یہاں پہ ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے اس پاک سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے. تو ایسے نہیں ہے یہ پاکستان ایسے مل گیا کہ پلیٹ میں رکھ کے پاکستان مل گیا تھا. تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے, تاریخ دہرانے کی ضرورت ہے. آج ہم تاریخ ہی دہرانے آئے ہیں کہ جشن آزادی مبارک جو ہے یہ ہم منا رہے ہیں 14 اگست, لیکن یہ کیوں منا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا. 14 اگست 1947 کو یہ آزاد ریاست ملک پاکستان جو ہے ہمیں مارز وجود میں آیا تھا. اور وہ کیسے ملا تھا, کیسے ہمارے آباء و اجداد کیسے ٹرینوں کے اندر شہادتیں ہوئیں, کیسے وہ پیدل, کیسے اپنے پیاروں کو وہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ اس کے اندر ترازو کے اندر رکھ کے ٹوکریوں کے اندر رکھ کے کس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوا. اب وہ شہدا جنہوں نے اس ملک کے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, اس یادگار شہدا پہ بھی آپ کو لے کے جائیں گے کہ یہ پاکستان ایسے نہیں, وہ بہت قربانیاں ہو گئی. اس کو پاک سرزمین کو قائم و دائم رکھنے کے لیے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہما وقت تیار جو ہمارے رینجرز اور افواج پاکستان کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں, ان کو کیسے بھلا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی قربانی کی وجہ سے تو ہم آزاد سانس لے رہے ہیں. ان کی قربانی کی وجہ سے ہم راتوں کو جو ہے چین کی نیند سوتے ہیں. پھر ہم اپنے ان بہادر سپاہیوں کو, ان بہادر آفیسرز کو, یہ ہمارا ترا وہ ہے کہ ہم کیسے اپنے ان کو بھول سکتے ہیں, اپنے جو شہدا ہیں. اب وہاں پہ یادگار شہدا پہ بھی لے کے چلیں گے کہ ان شہدا نے کیسے قربانی, اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کیا جائے. شہید کو مردہ خیال نہ کیا جائے, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ میرے رب کا وعدہ ہے, یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ مت کہا جائے, وہ زندہ ہے, ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. بات یہ ہے جی کہ یہ جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں یہ یادگار شہدا ہے. یہاں پہ ان کی یادگار پہ نام لکھے گئے ہیں جنہوں نے 1965 کی جنگ کے اندر شہادتیں دی, ان کے نام لکھے گئے ہیں جنہوں نے 1971 کی جنگ کے اندر شہادتیں دی گئی. ان پاک رینجرز, افواج پاکستان اور سول فورسز کے نوجوانوں کے نام لکھے گئے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی پر مامور اپنی ڈیوٹی کے دوران شہادتیں دی, ان کے نام لکھے گئے ہیں. یہاں پہ ان کے ورثہ, ان کے لواحقین, ان کے پیارے جو ہیں جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے, ان کے
जो आते हैं यहाँ पे आके जब वो पढ़ते हैं कि 1965 के लिए इस पाक सरजमीन, इस धरती के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी और शहादतें दी, उनके नाम आवेजा हैं। क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी रेंजर्स का और हमारी तमाम फोर्सेस का और इस मुल्क पाकिस्तान के बच्चे बच्चे का तुर्रा इम्तियाज है कि वो अपने शहीद होने वालों को, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों को कभी नहीं भूलते और ना ही उनकी शहादतें कभी रायगा जाती हैं। हमा वक्त आप 1965 में देखा कि जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस पाक रेंजर के साथ जो है हमारी जो सिविल लोग हैं उन्होंने किस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, वो आपने देखा। अब चलें नौजवान नस्ल के लिए आज के दौर की बात कर रहे हैं कि मार्का हक के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से हमारी सिविल सोसाइटी के लोगों ने, हमारे वहाँ बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारी खवातीन ने, हमारे बच्चों ने किस तरीके से सड़कों पे आकर अफवाज पाकिस्तान और पाक रेंजर्स और इस मुल्क के लिए किस तरीके से जाने जो है कुर्बान करने के लिए तैयार थे। वो कहते थे हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, हम अपनी फोर्सेस के साथ जो है दुश्मन का डट कर मुकाबला कर रहे थे। हर वक्त हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक रेंजर जिंदाबाद जो है वो नजर आ रही होगी। ये नाज़रीन वही जगह है जहाँ पे एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। ये वही वाघा बॉर्डर के नजदीक था जब एक शहरी जो है पाक रेंजर्स के नौजवान के साथ खड़े होके जो है इधर से जो इंडिया की तरफ से वो जो भूंडी हरकतें कर रहे थे कि वो भेज रहे थे ड्रोन्स उनको गिराने के लिए, अपने गन से जो गिरा रहे थे। तो ऐसे लोग जो इस तरह की शहादतें दी, जो शहादत का जज्बा रखकर बिला खौफो खतरा अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं, उनको कौन हराएगा? उनको हराने की बातें करते हैं, उनको गिराने की बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक उनके लिए एक ख्वाब ख्याली होगी, एक सिर्फ वहम होगा, दिल के अंदर एक सोच हो सकती है उनकी। अदरवाइज इस पाकिस्तान का बच्चा जो है इस मुल्क के लिए, पाक सरजमीन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, इसकी हिफाजत के लिए तैयार है और अपनी अफवाज पाकिस्तान और पाक रेंजर्स और तमाम फोर्सेस के साथ बिल्कुल सीसा पलाई दीवार के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे ही नहीं ये ऑपरेशन का नाम रखा गया था मार्का हक में बुनियान मरसूस। तो फिर बुनियान मरसूस की तरह हमारा हर नौजवान अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा है। जी, जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे नौजवान अफवाज पाकिस्तान और हमारी फोर्सेस के साथ किस तरीके से शाना बेशाना खड़े होकर जो है वो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए इस मुल्क पाकिस्तान के लिए तैयार होते हैं। वो देखें, ये वो लिस्ट है एक 1965 में जो है भारत के साथ पाकिस्तान ने जंग जो लड़ी, जिसके अंदर ये एक बड़े देखें मेजर इल्मुद्दीन से लेकर ये देखें एक लंबी लिस्ट है जिसमें मेजर अजीज भट्टी भी शहीद है। ये वो शहादतें हैं जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है इनको सलूट है, इन नौजवानों को, इन ऑफिसर्स को, इन सिपाहियों को सलूट है जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए 1965 को जब दुश्मन ने ये कहा था कि हम अपना नाश्ता सुबह को लाहौर में करेंगे, तो फिर ये जज्बा है, ये वो जवान है, ये वो शोहदा है जिन्होंने उनके वो इरादे, उनके वो नापाक इरादे खाक में मिला दिए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आ रहे थे और हर वक्त हर तरफ जो है शाना बशाना अफवाज पाकिस्तान के साथ 1965 में जिन्होंने देखा है वो मंजर देखा होगा कि इन शोहदा के साथ किस तरीके से हमारी सिविल सोसाइटी के लोग, किसी के पास गन थी, किसी के पास डंडा था, किसी के पास कुल्हाड़ी थी, वो खड़े थे। उन्हें कहा ऐसी की तैसी इंडिया की कि हम अपने इस पाक सरजमीन के ऊपर उनके नापाक इरादे जो है उनको खाक में मिला देंगे, एक पांव भी रखने दें। और फिर वो देखा कि वो जो कहते थे कि हमारे पास इतनी बड़ी फौज है और हम सुबह का नाश्ता लाहौर के अंदर करेंगे, फिर 1965 के शोहदा ने जिस तरीके से 7 दिन एक ही जगह पे खड़े होकर दुश्मन का जवाब दिया, वो काबिल तहसीन है, सलाम है इन शोहदा को। ये मेजर इल्मुद्दीन शहीद जो है उनका एक मुजस्मा बनाया गया है कि उन्होंने एक पूरी एक तारीख लिखी गई उनकी कि किस तरीके से उन्होंने शहादत दी 1965 के अंदर इस मुल्क पाकिस्तान जो है इसकी हिफाजत के लिए। ये उनका एक मुजस्मा है जी। अब मैं आगे जो है आपको लेके चलता हूँ जी। ये वो शोहदा और एक लंबी लिस्ट है शोहदा की। ये ऐसे पाकिस्तान जो है इसकी हिफाजत के लिए हम बात कर देना बड़ा आसान है, लेकिन फिर मैं कहता चलूं बार बार ये चीज है कि हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जो हम रातों को सुकून की नींद लेते हैं, जो हम आज़ादी से घूमते फिरते हैं, इन शोहदा की वजह से हम जो है ये सब कुछ करते हैं। ये है जो रातों को ना वो दुश्मन की देखते हैं, ना वो सांप देखते हैं, ना बिच्छू देखते हैं, बल्कि वो रातों के अंधेरों के अंदर हर तरफ सुनाटा होता है और वो हमारी हिफाजत के लिए
बॉर्डर्स के ऊपर मामूर होकर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं इस पाक सरजमीन के लिए और हमारे लिए कर रहे होते हैं। और हमें बजाय इधर उधर की बातें करने के हमें सलाम पेश करना चाहिए इन शोहदा को। इनकी वजह से तो आज हम आजाद जो है आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ये आगे आ जाए जी। ये जो शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। ये एक मुजस्मा आप देख रहे हैं कि ये एक जवान शहीद का मुजस्मा है कि उनका दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए, इस अवाम की हिफाजत के लिए किस तरीके से अपनी जो है जान जो है इस पाकिस्तान के ऊपर निछावर कर दी, लेकिन अपने इस मुल्क पाकिस्तान, इस पाक सरजमीन के ऊपर आंच नहीं आने दी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आगे आ जाए जी। ये कुछ मनाजर तो मेरे नाज़रीन ने देखे होंगे। ये शोहदा की एक लंबी लिस्ट के बाद जब मैं बात करता हूँ मार्का हक की, जो हमने आंखों से देखा, उन शोहदा के भी यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। कुछ सिक्योरिटी पे ममूर जो जवान शहीद हुए उनके नाम लिखे गए हैं यहाँ पे। और ये मार्का हक जो हमने आंखों से देखा, जिनको हम कवर कर रहे थे, जिस तरीके से हम जज्बा देख रहे थे, हमारे अंदर ना हमें खाने से था, ना हमें कमाने से था, ना हमें भूख से था, ना हमें प्यास से था। हमारा एक ही था कि किस वक्त इस पाक सरजमीन और ये हमारा ग्रीन सरसब्ज परचम जो है ये किस तरह जो है सर बुलंद होगा। वो फिर देखा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी फोर्सेस ने वो झंडा, खूबसूरत झंडा जिसके ऊपर सरसब्ज और सफेद अलामत जो अकलीतों के लिए भी रखी गई कि ये अकलीतों के लिए भी मुल्क बड़ा जो है पुरअमन है, वो देखा आपने कि पाकिस्तान ने किस तरीके से हमसे, हमारी अफवाज पाकिस्तान से कई गुना बड़ी फौज जो है उसको किस तरीके से शिकस्त फाज से जो है दो चार किया और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा पूरी दुनिया के अंदर गूंजा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्का हक के बाद वो जो कहता था कि मैं इस एरिया के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर मैं एक सुपर पावर हूँ, जो कहता था कि मैं यहाँ पे एक चौधरी हूँ, उसकी चौधराहट किस तरीके से पाकिस्तान ने खत्म की वो पूरी दुनिया ने देखा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन है। और पाकिस्तान का नाम जिस तरीके से इस बड़े आजम एशिया के अंदर लिया जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ वो झूठा चौधरी था, असल तो पाकिस्तान है जो वहाँ पे सिर्फ अमन, हम देखें, हमने हर वक्त ये कहा कि हम अमन के सफीर हैं और हमने अमन के सफीर होने की हर जगह जो है मिसाल भी कायम की। हम झूठ के पलंदे पे इंडिया की तरह काम नहीं करते, बल्कि हम अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए शहादतें देकर, खून देकर इस सरजमीन जो है इसको हमेशा सरबुलंद रखा है। जी नाज़रीन, ये आप पीछे जो एक मॉडल देख रहे हैं, ये पंजनाद रेंजर्स हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर ये एक बनाया गया मॉडल जो दहशतगर्दी का मुकाबला करने और इस मुल्क के अंदर अमन और अमान रखने की इलामत है। ये एक मॉडल आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हेडक्वार्टर लाहौर पाकिस्तान रेंजर्स जो है उन्होंने लाहौर के अंदर ये एक बनाया गया, उसका एक मॉडल ये यहाँ पे एक बनाया गया जो आप देख रहे हैं। तो इसका मकसद ये 2005 में जो है ये मॉडल आया था, ये एक बनाया गया था वहाँ पे, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की एक लहर थी उसका मुकाबला किस तरीके से करना है और पाकिस्तान के अंदर अमन ईमान को किस तरह से बरकरार रखना, ये उसकी इलामत है। अभी आपको आगे हेलीकॉप्टर भी दिखाते हैं कि वो क्या हेलीकॉप्टर जो एक नजर आ रहा है तो उसकी पीछे कहानी क्या है वो भी दिखा। ये पोमा हेलीकॉप्टर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फ्रांसीसी साख्त का है जो पाकिस्तान आर्मी ने 1977 के अंदर फ्रांस से खरीदा था। ये जो हेलीकॉप्टर है ये एक फ्रांसीसी साख्त का बड़ा मजबूत किस्म का हेलीकॉप्टर है जो अफवाज पाकिस्तान की इस्तेमाल में 2003 तक ये जो है अफवाज पाकिस्तान के इस्तेमाल में रहा और ये 1970 के अंदर खरीदा गया था। इसके भी बहुत सारे एक पीछे कहानी है बड़ी लंबी चौड़ी कि ये कहाँ इस्तेमाल होता रहा। हेलीकॉप्टर आपको पता है कि जंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीजें रेस्क्यू करने के लिए और आला अफसरान जो है उनको ऐसे मौके पे पहुंचाने के लिए जो है ये किरदार अदा करते हैं। बहरहाल ये इसका नाम है जी पोमा हेलीकॉप्टर। जी नाजरीन, ये मेरे पीछे वो है बाबे आजादी जिसकी परेड जहाँ पे देखने के लिए पूरी दुनिया से पाकिस्तान की ये परेड जो है, ये पाकिस्तान के शेर रेंजर्स के जवान जो है जिनकी हाइट माशाल्लाह, बॉडी और जिस तरीके से वो जमीन पे पांव मारते हैं और ये जमीन जो है वो रन कांप जाता है जिस तरीके से। और कई बार देखा कि वो पाक रेंजर के नौजवानों के सामने वो इंडिया के वो जो छोटे छोटे वो सामने सिपाही होते हैं उनके बीएसपी के, वो कई बार गिरे हैं नीचे, उनका सामने मुकाबला नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, सामना नहीं कर सकते। तो ये बाबे आजादी ये अब नया एक गेट बनाया गया है। इसके दूसरी तरफ अगर देखें हम आपको लेके चलेंगे
اس کی طرف وہ انڈیا ہے, یہ پاکستان ہے. وہ پیچھے ایک لائن نظر آ رہی ہے, ایک تار لگی ہوئی نظر آ رہی ہے, دوسری طرف انڈیا ہے, یہاں پاکستان ہے. یہاں سے ہی لاہور کی طرف جو ہے موو کیا تھا جب آزادی ہوئی تھی پاکستان کو, جب جشن آزادی جس کو منانے کے لیے آئے ہیں. تو دیکھیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے 1965 میں بھی دکھایا دشمن کو, ہم نے کارگل میں بھی دکھایا, ہم نے مارکا حق میں بھی دکھایا, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ امن کا لمبردار ہے, امن کا سفیر ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان جو ہے یہ لمبردار ہے امن کا, پاکستان جو ہے وہ سفیر ہے. اور پاکستان کی روایت ہے, زندہ قومیں جو ہے اپنے شہدا کو نہیں بھولتی, اور پاکستانی قوم ایسی ہے, پاکستان کی فورسز ایسی ہیں جو اپنے شہدا کو نہیں بھولتی. شہدا کا اس پاک سرزمین کے لیے جو ایک خون کا قطرہ بھی گرا ہوا ہے اس کو بھی نہیں بھولتی, کیونکہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے. شہید کو مردہ مت کہیں, کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. تو یہ باب آزادی کی میں بات کر رہا تھا کہ باب آزادی جو ہے یہ ابھی اس کو وسیع کیا گیا ہے. پہلے یہاں پہ 7,000 لوگوں کی گنجائش تھی, اب جو ہے جو باب آزادی جو ہے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے, اس کو وسیع کیا گیا ہے, اس کو نیا باب آزادی بنایا گیا ہے. تو اب یہاں پہ 25,000 لوگوں کی گنجائش ہے, جو پوری دنیا سے, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا سے لوگ اس پریڈ کو دیکھنے آتے ہیں. وہ رکت امیز مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے, جب ایک طرف انڈیا کے وہ سامنے جوان ہوتے ہیں, ادھر پاک رینجرز کے جوان ہوتے ہیں, اور پاک رینجرز کے جوان جب اس دھرتی کے اوپر پاؤں مارتے ہیں تو دشمن کی ٹانگیں جو ہے کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو وہ دکھاتے ہیں. فی الحال باب آزادی کا جو بتانا تھا, ابھی یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں, جو پبلک آئی ہوئی ہے, ان سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ جشن آزادی پہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے, ان کا افواج پاکستان اور پاکستان کی فورسز کے لیے پیغام کیا ہے. کیونکہ مارکا حق تو انہوں نے دیکھا, بہت سارے لوگوں نے 1965 1971 نہیں کارگل نہیں دیکھے ہوگا, لیکن مارکا حق جس کی وجہ سے شاید 1947 سے لے کر اس پاک سرزمین جو ہے, یہ جو سرسبز پرچم ہے, اس کا جتنا نام بلند ہوا ہے کبھی نہیں ہوا. یہ سلام ہے افواج پاکستان کو, سلام ہے اس قوم کو جو اپنے شہدا کو نہیں بھولتی. تو ناظرین, ابھی میں آپ کو اندر جو عوام آئی ہوئی ہے اس جشن آزادی کی پریڈ دیکھنے کے لیے, کیونکہ آج جشن کا سماں ہے, آزاد ہوئے تھے ہم, آزاد ریاست حاصل کی تھی, ہمارے بزرگوں نے ہمارے قربانیاں دی تھی, قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا تھا. تو آج دیکھا, ہم نے دکھایا کس طریقے سے کیا, کس طرح سے ہمارے شہدا جو ہے جن کو ہم نہیں بھولتے کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں, کس طریقے سے انہوں نے شہادتیں دی, سب دکھایا. اب آج کی نسل جو ہے وہ اس آزادی کو کس طریقے سے انجوائے کرتی ہے, اس آزادی کو کیسے کہتی ہے, اس پاکستان کے اور ان شہدا کے بارے میں کیا کہتی ہے, ان کے آپ کو سنواتے ہیں ویوز. جی ناظرین, جس طرح میں نے آپ کو یادگار شہدا اور ان کا بتایا کہ 1965 1971 اور سیکیورٹی پر مامور نوجوانوں نے کس طرح شہادتیں دی, اور مارکا حق میں کس طرح اس پاک سرزمین کے لیے شہادتیں دی, اور میں آج جس طرح باب آزادی واہگہ بارڈر پہ موجود ہوں, اور جب یہاں پہ پریڈ ہوتی ہے تو وہ ہمارا دشمن بھارت, اس کے جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ چونچے سے سپاہی جو ہے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. یہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں جب ڈالتے ہیں ہمارے جوان, پاک رینجرز کے جوان, پنجاب رینجرز کے جوان, تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تو ان کی ٹانگیں جو کانپتی ہیں اور وہ خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ پاؤں مارتے ہیں زمین پر. تو میرے ساتھ ابھی فرحان صاحب, ایک ایسے گبرو جوان ماشاءاللہ, اللہ نظر بد سے بچائے, میرے ساتھ موجود ہیں, جو انڈیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پریڈ کرتے ہیں اور زمین پر پاؤں مارتے ہیں, تو یقین کیجئے رن کانپ جاتا ہے. جی السلام علیکم فرحان صاحب. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ہماری شان ہیں, ہماری آن ہے, پاکستان کہ آپ فخر ہیں, یہ ہمارے بہادر جوان ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے جس طرح کہ آپ جوان ہیں. تو آپ جب پریڈ کا حصہ ہوتے ہیں, جب پریڈ کر رہے ہوتے ہیں, دونوں طرف سے ادھر سے وہ اپنا نعرہ لگاتے ہیں, ادھر سے نعرہ تکبیر پاکستان زندہ باد کا نعرہ باواز بلند ہوتا ہے, تو آپ اپنے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں, کیا جذبہ ہوتا ہے؟ جی جذبہ ہمارا جیسے پاکستانی عوام کا جذبہ ہے پاکستان کے لیے, تو ہمارا جذبہ بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے, اور ہم بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان, اپنے ملک, اپنے پیارے وطن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور بالکل زیرو لائن کے اوپر جا کے بارڈر پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اپنا ولولہ اور جوش جتنا ہم دکھا سکتے ہیں اتنا دکھاتے ہیں. اور آپ پریڈ بھی آگے دیکھیں گے تو پریڈ میں بھی ہمارا جوش و ولولہ آپ کو اچھے طریقے سے نظر آئے گا. فرحان صاحب, جیسا کہ 14 اگست ہے, جشن آزادی مبارک ہے, ہمیں آزاد ہوئے 1947 میں آزاد ہوئے. عام دنوں کی پریڈ اور آج کی جو پریڈ ہے اس میں کیا فرق ہے, آج آپ کا مورال کیا ہوتا ہے, کیسی آج کی فیلنگز ہوتی ہے؟ اچھا, جیسے کہ جشن آزادی ہم بچپن سے ہی مناتے آ رہے ہیں, تو سارا سال شاید ہم اتنا جوش و ولولہ ہمارے اندر نہیں ہوتا اپنے ملک کو لے کر, اپنے پاکستان کو لے کر, لیکن جیسے ہم بچپن میں جھنڈیاں لگاتے تھے, اسی طرح جب ہم یہاں پہ 14 اگست آتی ہے تو
عوام آتی ہے ہمیں دیکھنے کے لیے, اسی جوش و ولولے کے ساتھ, اور اسی جوش و ولولے کے ساتھ جو عوام میں ہوتا ہے وہی ہمارے اندر کنورٹ ہوتا ہے, اور ہم بالکل جتنی محبت عوام کو پاکستان سے, اتنی محبت سے ہم عوام کو اپنا جوش دکھاتے ہیں, پریڈ کر کے دکھاتے ہیں اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دیکھیں میرا آخری سوال ہے جی, آپ اس وقت مصروف بھی ہیں, عوام دیکھنا چاہ رہی ہے, آپ جس طریقے سے عوام کو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, مار کا حق کے بعد جو ہے جو آپ کا مرال ہے, دیکھیں ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر 1965 تو نہ آپ نے دیکھی نہ میں نے دیکھی نہ 1971 دیکھی, مار کا حق کے بعد آپ کا جذبہ کیا ہے؟ مار کا حق کے بعد ہماری پوری قوم کا ہی جذبہ بڑا ہے, اور ہم سب کا سب سے پہلے بڑا ہے, کیونکہ ہم ہی آگیر کار زیرو لائن پہ ہیں, ہم ہی بارڈر پہ اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں. اور جب ہماری فوج نے, ہماری رینجرز نے, ہماری تمام فورسز نے مل کر انڈیا کو ہرایا اس مارکہ حق میں, تو اس کے بعد ہمیں جو فخر تھا اپنے پاکستان ملک پر وہ اور زیادہ بلند ہو گیا, اور ہم آئندہ بھی اپنے ملک پر اسی طرح فخر کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, پنجاب رینجر پائندہ باد. بہت شکریہ فرحان صاحب, یہ تھے وہ ہمارے سپوت اس ملک پاکستان کے, جن کی وجہ سے ہم یہ نیند جو ہے سکون کی سوتے ہیں, ہم چین سے رات کو سوتے ہیں, ہم جو آزادی کی سانس لیتے ہیں, وہ جوان ایسے جوان ہیں جن کی وجہ سے ہم بڑے محفوظ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک ان کا جذبہ, ان کا جوان ہونا, اور جب سامنے وہ زمین پر پاؤں مارتے ہیں تو یقین کیجئے ہمارا دشمن بھارت جو ہے اس کے جو سامنے سپاہی ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپ جاتی ہیں. اب یہ جشن آزادی کا دن ہے, پاکستان کو آزاد ہوئے 80 سال تقریباً ہو گئے, تو یہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے بزرگ موجود ہیں, انہوں نے آج کی پریڈ دیکھ کے اور جشن آزادی کے موقع پر ان کا ولولہ کیسا ہے؟ جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعتاً پاکستانی فوج کی پریڈ دیکھ کر ہر مرد, عورت, بچہ, بوڑھا, جوان, اس کے اندر ایک نیا جذبہ, نیا جوش وہ پیدا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے تا قیامت, اللہ اس کو شاد آباد رکھے. اور واقعتاً لوگوں کو اس قسم کی جو تقریبات ہوں اس میں بڑھ چڑھ کر پورے جوش جذبے کے ساتھ اپنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین وطن عزیز کی حفاظت فرمائے, اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اور اس ضمن میں ہم سب بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک ذمہ دار شہری, ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی وہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے, تاکہ جن بزرگوں نے اس وطن کے حصول کے لیے خون کے نذرانے پیش کیے, اللہ ہمیں ان کی ان نذرانوں کی, ان قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہوں اور ہمارے گریبان ہوں. اس لیے ہمیں حکمرانوں کو اور اپنی عوام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس وطن عزیز کی حفاظت کرنی چاہیے, اور اپنی مسلح افواج کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, یاد رکھنا چاہیے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسباں اس کے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی پیچھے, یہ وہ دھرتی کے سپوت ہیں, یہ جوان ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دشمن ہمارا نہیں دیکھ سکتا. یہ پاک رینجر کے, پنجاب رینجرز کے جوان ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے الرٹ کھڑے ہوئے ہیں, تعینات کھڑے ہوئے ہیں, تاکہ دشمن اگر میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھیں نکال دے, اور نکال کے دکھائی ہم نے 1965 میں بھی دکھائی, مار کا حق میں بھی ہم نے دکھائی. انہی وجہ سے یہ پاکستان میں ہم چین کی نیند سوتے ہیں, امن سے سکون سے ہم سوتے ہیں. اگر افواج پاکستان اور پاک رینجرز, یقین کیجئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو نکال دیں تو پاکستان کچھ نہیں ہے. ہم اگر چین کی نیند سوتے ہیں, ہم آزادی کی سانس لیتے ہیں, تو ان جوانوں کی وجہ سے ہیں. ان دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح کے جوان ہیں, اور جب وہ سامنے اتنے سے نا بلونگڑے سے ہیں انڈیا کے سامنے, جب وہ ویسے مذاق میں آ جائے گا, میں دیکھ رہا تو ایسے پھدک رہے تھے, اور جوان ایسے ہمارے پاؤں مار رہے تھے, اور یقین کیجئے یہ رن جو ہے یہ کانپ رہا تھا, یہ ان کی وجہ سے. وہ دیکھیں جی پیچھے دکھا دیں, وہ جو اتنے بلونگڑے سے ہیں. تو اب یہ دیکھیں ابھی تک یہ ولولہ پاکستانی قوم کے اندر ہے کہ پریڈ ختم ہو گئی ہے, ہمارے بچے, ہمارے نوجوان کس طریقے سے تصویریں جو ہیں وہ ہمارے پاک رینجر کے جوانوں کے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں بچے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا لگا بیٹا پریڈ دیکھ کے؟ اچھا لگا. ہاں. جشن آزادی کے اوپر کیا پیغام دیں گے؟ اچھا. کیا آپ کیا کہیں گے؟ بہت مزہ آیا ادھر. بہت مزہ. کیا دیکھا؟ جشن آزادی دیکھی ہے. جشن آزادی دیکھی ہے جی. پاکستان کو آزاد ہوتے دیکھا؟ ہاں جی. تو آج نعرہ کیا لگائیں گے؟ پاکستان. نعرے لگاؤ نا, آپ بھی آؤ نا, ادھر آگے آؤ. آج کے پریڈ دیکھ کے کیسا لگا؟ ادھر دیکھیں, ادھر کیمرے. مزہ آیا. کیا مزہ آیا؟ کیا دیکھا؟ ان کے جو فوجی تھے وہ تھوڑے قد میں بونے تھے, ہمارے بڑے تھے. ان کے فوجی بونے تھے, ہمارے بڑے تھے. ہاں جی. ٹڈے. تو جب یہ پاؤں نیچے مارتے تو آپ کو ولولہ کیسا تھا؟ بہت مزہ آیا. ان سے پاؤں اوپر ہی نہیں اٹھتے تھے. آپ دیکھیں ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا, آپ پاکستان کے بچوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے بچوں آزادی کے موقع پہ؟
वो बाजे बजाए, हमें अच्छे लगे बाजे अच्छे बजाए। लगे तो मिलके जो है ना, मिलके सारे बैक ज़बान होके पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाक रेंजर, जिंदाबाद। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप भी परेड देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा जश्न आज़ादी के मौके पे? परेड तो आपने बहुत देखी होगी, आज आपके अंदर जो मोराल था, जो आपने ये यहाँ पे जज्बा देखा, उसको ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए अपने अल्फाज के अंदर कैप्चर कीजिए। जज्बा तो इतना खूबसूरत था कि हम अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम एक शोधा की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बच्चों को यही चीज़ें दिखानी है कि हमारे जो जवान हैं उनका वजूद, उनकी वजाहत और उनका वलवला, उनकी आँखों की चमक, एक ऐसी गरज है उनके अंदर जो अल्लाह की ज़ात ने अता की है कि दुश्मन को सिर्फ देखने से उनकी मौत वाक़या हो जाए। तो ये जो इज़्ज़त है ये हजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, क्योंकि इस वतन की जो इब्तदा है, जो बुनियाद है, वो एक कलमे के ऊपर है। तो इसी वजह से दुश्मन को चाहिए कि हमसे जो है अगर आँख भी मिलाए तो अपनी आँख के ऊपर ऐनक चढ़ा के मिलाए, कहीं वो अंधा ना हो जाए हमारी आँखों की गरज से। तो क्या जश्न आज़ादी के मौके पे पाकिस्तानी कौम को जिस तरह वलवला यहाँ पे देखा, जिस तरह से जोश देखा, जिस तरह से जज्बा देखा, क्या बाकी मुईशत में और एज अ बहसीत इंसानियत कौम होने की हैसियत से हमारे अंदर भी जज्बा ऐसा होना चाहिए? क्या पैगाम देंगे? असल में सबसे पहले ये कि हम जो है खराज तहसीन देते हैं अपनी पाक फ़ौज को, उसके बाद तमाम डिसिप्लिन फोर्सेस को, और जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है एयर फोर्स दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में शुमार होती है, तो दुश्मन को मेरा ख्याल है बताने के लिए कुछ चीज़ बाकी नहीं है। अब वो जैसे चिराग जो है आखिरी मरतबा बुझने लगा हो तो वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है, तो सिर्फ यही ये एक पैगाम है कि फड़फड़ाना दूर से ही रहो, वो ज़्यादा मुनासिब है, आप बुझ चुके हो पहले ही। आप क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इतनी दूर से आए हैं हम, तो इंशाल्लाह ताला हमारे पाक फ़ौज जो है जिंदाबाद, और ये जीतेगी ज़रूर, और ये छोटे छोटे बोने जो है ना हमारे लिए बेकार हैं। क्या बात है जी, ये पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का जज्बा था, ये एक वलवला था, जो उन्होंने जो जज्बा वलवला दिखाया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये हमेशा जिंदाबाद है। अजी इस वक्त मेरे साथ एक पाकिस्तानी ऐसे मौजूद हैं जिनको मैं मुसलसल परेड के दौरान देखता रहा कि उनके अंदर एक जज्बा था, वो पाक रेंजर्स के जवानों को अप्रिशिएट कर रहे थे, और वो हर नारे के ऊपर वाज़े बुलंद जो है वो नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे थे। उनसे पहले तो मैं नाम जानूंगा, फिर अगली बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? जी मलिक फैसल अजीम, मैं लाहौर शहर, अंदरूनी शहर लाहौर ग्वाल मंडी से बिलोंग करता हूँ, और मैं खुद माशाल्लाह पक्के लाहौरी है? पक्का जी, गाजी और शहीदां दे खानदान जो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, क्या बात है। तो आपके सामने ये जो इंडिपेंडेंट डे है, पूरी दुनिया जैसे जोशो खरोशों के साथ अपना इंडिपेंडेंट डे मनाती है, तो ऐसे पाकिस्तानी अवाम भी है, ये भी इंडिपेंडेंट डे। हम छोटे छोटे थे तो हमने देखना, हमने झंडियाँ लगानी, गलियों में बाज़ारों में सजानी, और ये एक एक महीना पहले ही हमने ये इवेंट शुरू कर देना, झंडियाँ लगानी, दरवाज़ों पर लगानी, लोगों के घरों पर जाके लगानी, छतों पर लगानी, गलियों में लगानी। तो आज हमने अपनी जो नई नस्ल है उनको भी यही बताया है कि बेटा ये हमारा इंडिपेंडेंट डे है, और इसको जोशो खरोश के साथ मनाना है। जैसे पूरी दुनिया में इस टाइम पे हमारा पाकिस्तानी फ्लैग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलंद किया है, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी ये चीज़ें बताई हैं कि बेटा अपने मुल्क का परचम हमेशा बुलंद रखना है, और पाकिस्तान की सालमियत और इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देनी। और आज भी आपने देखा होगा जैसे जोशो खरोश के साथ पूरा पाकिस्तान दुल्हन की तरह सजा हुआ है। लोग यहाँ पे आपने परेड के दौरान देखा होगा कि लोग यूनिफॉर्म जो है पाकिस्तानी फ्लैग के पहन के आए हुए हैं, और एक अच्छा इवेंट जा रहा है। और जो पाकिस्तानी रेंजर्स है ये शुरू से ही अमन का पैगाम देती है, बल्कि मेरी आपके चैनल के तवसत पूरी दुनिया को ये पैगाम है कि आप वाघा बॉर्डर जब पाकिस्तान लाहौर में आए, स्पेशल वाघा बॉर्डर ये परेड ज़रूर मुआयना करें। ये पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने ये जो माशाल्लाह यहाँ पे अमन का पैगाम देते हैं और लोगों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये पूरी दुनिया में हमारी रेंजर्स जो है मशहूर है। ये वलवला परेड का देख के आपका जज्बा ईमानी और पाकिस्तान से मोहब्बत का वलवला जो है वो जिंदा हो जाता है। भाईजान वो आपने मेरे कपड़ों से देख लिया होगा कि कितना जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के साथ कितनी मोहब्बत है और कितना अपने मुल्क के साथ प्यार करते हैं। ये उसी के जज्बे है कि सारी दुनिया यहाँ पे आपने देखा होगा कितना बड़ा इवेंट था, तो यहाँ पे माशाल्लाह रौनक लगी हुई थी। बचपन में आप झंडियाँ लगाते रहे, फ्लैग लगाते रहे, आप वो बाजे बजाते रहे, तो आज यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? दोबारा वो ताज़ा हुई? हमारे दौर में आपको पता है जब हम छोटे थे तो वक्त बाजे नहीं होते थे। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। नाज़रीन, आज की परेड वाघा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी के मौका पर जो देखी, उसने यकीन कीजिए पाकिस्तानियों का वलवला और जज्बा जो है दुगना कर दिया। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तानी कौम का वलवला जिस तरह जश्न आज़ादी के मौका पर मौजूद था, क्या मुईशत के अंदर
اور پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے اور اپنے اداروں کے جو ہے اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا یہی مورال ہمارا ہوتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں جو ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، ان افواج پاکستان کے جوانوں، ان پاک رینجر کے جوانوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ بارڈرز پہ کھڑے ہو کے پہرا دیتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی یہ دیکھیں وہ شہادتیں دے کے اپنی جو اس پاک سرزمین کے تحفظ کی جو انہوں نے قسم کھائی ہے، اس گلشن کے تحفظ کی جو قسم کھائی ہے، جو انہوں نے عہد جو کیا تھا اس کی وفا کے لیے وہ تگ و دو ہیں. اور اس پہ جو ایک ہی ہے کہ ہمیں اسی طرح ایک منظم قوم اور جس طرح امن کے سفیر پوری دنیا کے اندر ہم ٹھہرے، جس طرح امن کے لمبردار ٹھہرے، اسی طرح ہم نے پوری دنیا کے اندر محبت اور پیغام دینا ہے. آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.